نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 81 ہے۔ پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان میں اترے اور صحابہ اکرام کے ساتھ جوابی وار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر ابھارتے ہوئے اس دوران کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو، عرضھا کعرض السماوات والارض، جس کی کوشادگی زمین اور آسمان کی کوشادگی جتنی ہے۔ سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا کہ بہت خوب بہت خوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ بہت خوب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے الفاظ کی وضاحت انہی سے طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہو جاؤں جس جنت کی آپ خوبی بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ تو اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوری تھی توشدان میں، وہ کھا رہے تھے۔ تو آپ نے وہ توشدان پھینکا اور فرمایا صحابی نے کہ یہ اگر کھجوریں میں کھاؤں گا یہ ختم ہوں گی، پھر لڑوں گا، یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا، اور اتنی دیر میں زندہ رہوں گا اور جہاد میں شریک نہیں رہوں گا، اور یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ پھینک دیا اور بھاگتے ہوئے چلے گئے اور مشرکین کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون ہیں عفرا، جس کا کچھ تذکرہ ہوا ہے اور کچھ آ رہا ہے، اس کے صاحبزادے تھے عوف بن حارث۔ انہوں نے بھی پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خاص طور پر ان سے فرمایا کہ آدمی بغیر ہتھیار کے دشمن میں گھس جائے۔ آپ کی بات کا مطلب یہی تھا۔ تو آپ کی بدن پر زرہ لگی ہوئی تھی، صحابی نے وہ اتار کر پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ، دنیا سے بے رغبتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کا جذبہ۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے شریک تھے، تو صحابہ کرام کا جوش ولولہ بڑھتا جا رہا تھا آپ کو دیکھتے ہوئے کہ قیادت کارکنوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیادت خود بڑے بڑے محلات میں چھپی ہوئی ہو اور کارکنوں کو اپنے لیے ڈھال بنائے اور کارکنوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے اور کارکنوں کو کہے تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب قیادت کارکنوں نے پیچھے دیکھا تو قیادت غائب ہے۔ ایسا نہیں، بنفس نفیس زرہ پہنی ہوئی قیادت میدان میں اپنے کارکن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اپنے قیادت کو دیکھا تو اور ان کے اندر جوش اور جذبہ اور جو ہے وہ شہادت کا شوق آگے بڑھتا گیا۔ اس لیے وہ جوش اتنا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ادھر دیکھتے ہیں تو ایک سر کٹا ہوا پڑا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو دوسرا کٹا ہوا پڑا ہے، اور کسی کا ہاتھ کٹ کے گر رہا ہے، کسی کا سر، کسی کا جو ہے نا پاؤں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کاٹ کون رہے ہیں اور یہ ایسے زیادہ لوگ کیسے مر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا فرشتوں کا، تو اس رش میں اور اس گمسان کی لڑائی میں فرشتے بھی پہنچ چکے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسے شانہ بشانہ لڑے کہ بہت سارے واقعات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمائے کہ ہم تو ابھی پہنچے ہی نہیں تھے اور آدمی کا سر ادھر گیا،
ہم ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، بندہ خود قید میں آ گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی اور فرشتوں کی مدد تھی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مختلف واقعات پیش آئے ایسے کہ صحابہ کرام نے کہا بھی ہم نے وار کیا ہی نہیں اور پہلے کام ہو گیا۔ اتنے میں کفار مکہ نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی، اس کی شکل میں ابلیس نے مشورہ بھی دیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ بدر تک آیا تھا، اور اب یہ ابلیس میدان سے بھاگ رہا تھا۔ تو اتنے میں اس کا سامنا حارث بن ہشام سے ہوا، اس نے پکڑ لیا، قریشی تھا۔ تو وہ سمجھ رہا تھا یہ واقعی سراقہ ہیں، حالانکہ وہ شیطان ان کی شکل میں آیا تھا، کیونکہ جنات میں سے ہیں اور وہ تو شکل تبدیل کرتے رہتے، یتشکل باشکال مختلفہ، ان کی تعریف میں سے۔ تو اس نے حارث کو سینے پہ مکہ مارا اور اس کو ادھر گرا دیا۔ تو اس نے آگے سے ابلیس سے کہا کہ آپ نے تو ہمارا ساتھ دینا تھا، اور آپ تو سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی ہیں، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ چیز دیکھ رہا ہوں میں جسے تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اور اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں چلا گیا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے یہ سراقہ ہیں، اور حقیقت میں وہ شیطان اور ابلیس تھا جو اپنا کام دکھانے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو مردود لوٹایا۔ اب مشرکین پر شکست کے آثار شروع ہو گئے، اور وہ جماعت در جماعت پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور ان کے چہروں پر ان کے جوش اور ولولے ماند پڑ گئے، اور اب وہ راہ فرار تلاش کرنے لگے کہ مسلمان تو مزید پیش قدمی کرتے کرتے صفوں کے صف ادھیڑ رہے تھے، اور ان کے جتے بے ترتیب ہو گئے۔ لیکن ابو جہل نے جب دیکھا کہ شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس متکبر نے اس وقت بھی پھر چند باتیں کی اور کہا عتبہ، شیبہ اور جو ولید ہیں ان کے قتل کا تم پر اثر نہیں ہونا چاہیے، وہ جذباتی تھے، جلدی کر لی انہوں نے، ورنہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کا بھی تمہارے اوپر روب نہیں آنا چاہیے، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک کہ ان کو رسیوں سے باندھ کر ساتھ نہ لے جائیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کریں بلکہ گرفتار کریں، مسلمانوں کے بارے میں نئے آرڈر جاری کر۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد یہ خود نرغے میں آئے گا، اور ایسے تیز اور تند حملے اس پر ہوں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ لیکن چونکہ یہ اپنے ارد گرد نوجوانوں کا بڑا دستہ تیار کیے ہوئے تھا جس کو اس نے اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، دیکھو کب تک تم دوسروں کو اپنا ڈھال سمجھو گے، جب آئے گا نا پکڑ میں کوئی تو پھر سارے گھر ویران ہو جائیں گے، پھر سارا ماحول خالی ہو جائے گا، پھر تمہیں کوئی کارکن بچانے نہیں آ سکتا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ابو جہل نے اپنے کارکنوں کو اپنے لیے ڈھال بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارکنوں سمیت میدان میں کھڑے تھے، لیکن ابو جہل کے جب جو ہے نا تکبر کی انتہا ہوئی تو پھر کوئی کارکن کام نہیں آیا، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے ایسا حملہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسی دوڑ لگائی کہ یہ اپنے سواریوں پر پھر نظر آیا، پہلے یہ اپنے اس جمگٹے کے اندر نظر نہیں آیا تھا، اور اتنی تلواریں اس کی حفاظت پر تھی کہ جیسے جو ہے نا آج کل کے اصطلاح میں جیسے بم پروف شیشے لگا دیے گئے ہوں، ایسے جنگل تھی اس کے سامنے تلواروں کی، یہ بیچ میں نظر نہیں آتا تھا، ایسے حصار میں تھا۔ لیکن جب وقت آیا تو پھر وہ حصار ٹوٹ گیا، پھر یہ نظر آنے لگا، اور پھر یہ اپنی سواری پر کھڑے صفیں درست کر رہا تھا کہ اتنے میں مسلمانوں کے 2 بچوں نے اپنے قریب والوں سے پوچھا یہ ابو جہل کہاں ہے، وہ متکبر انسان کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کر رہا ہے۔ تو پھر وہ 2 بچے دوڑے، اور پشتو میں کہتے ہیں اغا 2 معشومانو من ڈکڑا او ابو جہل خزے کن ڈکڑا۔ اب یہ یعنی دوڑ لگائی اور ابو جہل کی بیوی کو بیوہ کر دیا، شوہر کو مار دیا۔ آگے کیا ہوا، ابو جہل کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ
آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔